بھئی طواف اگر کعبۃ اللہ کے جتنا قریب ہو کے کرے گا اس کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح فرض نماز بھی جتنا کعبے کے قریب ہوں گے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک طالب العلم ہیں طلحہ بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، محرم میں لوگ حلیم وغیرہ نیاز کرتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے، بالکل نہیں کھانی چاہیے۔ بغیر وضو قرآن اگر یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایک آدمی ہے وہ اذان بھی دیتا ہے، تکبیر بھی کہتا ہے، کبھی کبھی نماز بھی پڑھا دیتا ہے، صبح کو قرآن، اچھی بات ہے، باقی حیاتی مماتی تم جانو۔ مدینہ منورہ میں بیماری ہے، واپسی میقات میں نیت گاڑی میں کیا، اب بھی بیمار ہوں، واپسی میں 8 دن رہ گئے، بہرحال نیت کر چکے ہیں تو آپ کا عمرہ لازم ہو گیا آپ پر، جب ٹھیک ہوں تو ویل چیئر پہ کر دیں۔ اگر کسی کی نماز جنازہ میں 2 تکبیریں رہ جائیں تو جب امام سلام پھیرے تو وہ جلدی جلدی پوری کر لے، اللہ اکبر السلام علیکم۔ اگر کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی، جو دعا آتی ہے جتنی آتی ہے وہی پڑھتا رہے بار بار۔ 2 یا 3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھیں، جائز ہے۔ مکے میں ہوٹل کے کمرے میں قبلے کی سمت کی نشاندہی نہیں تھی، ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، صبح پتہ چلا کہ ہم نے الٹی غلط نماز پڑھ، لوٹا دیں، کسی ہوٹل والے سے پوچھ لیتے وہ آپ کو بتا دیتا۔ یہ کون سا مشکل مسئلہ تھا جو حل نہیں ہو سکا؟ کوئی جنگل میں تو نہیں تھے نا آپ۔ چھوٹے بڑے عمرے سے کیا، جو قریب ہے وہ چھوٹا ہے، جو دور ہے بڑا ہے۔ اگر طواف عمرہ ہے تو حجر اسود کو چوم سکتے ہیں، وہ تو اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ خوشبو لگی ہوئی نہ ہو، کہیں تمہیں خوشبو لگ جائے۔ بالکل آپ کا بھائی شیعہ ہو گیا ہے، تعلق نہیں، لیکن بات تو کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جنت سے جو جانور دنیا میں آئے ہیں ان کی کتنی تعداد ہے مجھے پتہ نہیں، نہ میں نے دیکھے ہیں۔ اگر 7.25 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی کی قیمت بن جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ عورت نماز میں مردوں کی طرح رکوع کرے تو وہ بھی جائز ہے، افضل یہ ہے کہ اس کے بدن جو ہے زمین سے لگے۔ مجھے ڈپریشن اور خوف کی بیماری ہے تو زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ بہرحال آپ کو یہ بیماری ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ لا حول پڑھیں، اللہ بیماری دور کر دیں گے۔ فجر کی اذان کے بعد سنت اور فرض سے پہلے 2 رکعت پڑھ سے، ہاں 2 رکعت سنت ہی پڑھیں گے اور کوئی نفل نہیں پڑھیں گے۔ میری والدہ کو یرقان ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے سے بچہ لے کے پالا ہے، جب بالغ ہو جائے گا بالکل پردہ ہوگا کیونکہ وہ اجنبی ہے۔ میری بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اللہ اس کو ہدایت دے۔ جو عورت شوہر کی عزت نہ کرے یا اگر وہ بلائے اور نہ جائے تو اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس پر۔ لڑکیوں کے بال کاٹنا ہی ناجائز ہے تو بیچنا تو بالکل حرام ہے۔ صفا مروہ پہ بال کاٹے تو اچھی بات ہے، لیکن ہوٹل میں آ کے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ماں اپنے حصے کے پیسے سے بیٹے اور بیٹی کو برابر کے پیسے دے سکتی ہے زندگی میں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو برابر دے۔ میں نے 3 شادیاں کی ہیں، تینوں ناکام ہو گئی ہیں، تو اب اگر کرو تو پہلے استخارہ کرو، خیر ہو تو کرنا، اگر خیر نہ ہو تو نہ کرنا۔ میرے بیٹے کا حادثہ ہوا ہے، دماغ پہ چوٹ لگی، 5 دن سے بے ہوش ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
دعا کے بعد ہاتھ جو ہے منہ پہ پھیرنا تفاعل ہے کہ اللہ کی رحمت آ گئی جو ہم اپنے منہ پہ پھیر رہے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میت کے افسوس کے لیے جائیں تو کہیں عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ اس کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے، تم لوگوں کو صبر دے، یہ دعا کریں۔ جو بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں ان کو نہ جنازہ ہوتا ہے نہ کچھ، بس ان کو کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ طواف کے دوران ہم اگر 4 کل شریف پڑھ کے ثواب بخشیں وہ بھی جائز ہے۔ طواف کے دوران حتیم میں 2 رکعت پڑھنا ناجائز ہے جب تک طواف ختم نہ ہو جائے۔ میرا بیٹا حارث بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، شہید جب زندہ ہے تو نبی کی شان تو کروڑ درجے بڑی ہے۔ کہتے جی 65 سال کا بندہ 2 شادیاں اور کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جانے اس کا کام چاہیے، کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا اللہ کے حکم سے، پھر حضرت آدم کے دور میں تعمیر ہوا، پھر حضرت ادریس کے دور میں تعمیر ہوا۔ طائف اگر چکر لگانے جائیں، واپسی پہ احرام باندھے بغیر آئے تو دم پڑ جائے گی، طائف میقات ہے۔ شار ابراہیم پہ صفیں بن جاتی ہیں، اگر آگے جگہ خالی ہے لیکن صفوف نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی، نظر نہ آئے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ میرے بھائی کی بیوی چلی گئی ہے، بہرحال اس کو کہیں کہ سگریٹ بھی چھوڑ دے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ اس کی بہن دعا کرے، اللہ آسان کرے۔ رات کو کوئی دیوال نہیں ہوتا، دیوال دن میں ہوتا ہے جب سورج ڈھلتا ہے۔ سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو خوف دلاتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اگر اتنے بڑے کرے بے نور ہو سکتے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میری بہن، چھوٹی بہن جو ہے، خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، لیکن رشتہ نہیں ہو رہا۔ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ ایک عورت نے عمرہ کیا لیکن بال دوسرے دن کاٹے، اگر درمیان میں اور کوئی غلطی نہیں کی تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے میقات سے احرام باندھ کے نکلا تو راستے میں میری بیوی کو بخار تھا، تو میں نے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے دیکھا کہ بخار ہے یا نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی بات نہیں۔ مغرب کی اذان کے فوراً نوافل کی پابندی، مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں مغرب کے بعد پڑھے۔ ویسے کوئی پڑھے تو جائز ہے۔ میرا نام ماہی ہے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، اللہ پاک آپ کو صالحین کے ساتھ رکھے۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی، یہی نشانی ہے نا کہ ایک ماں دوڑی تھی اور قیامت تک اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا ہے۔ خواتین احرام میں نقاب نہیں لگا سکتی، آگے کپڑا لٹکا سکتی ہیں۔ جو امام سادہ جرابوں پہ وضو کرے اس کے پیچھے حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی۔ سجدہ ساو کے بعد کوئی اتحاد نہیں ہوتی، اللہ اکبر سجدہ کیا اور اللہ اکبر کر کے بیٹھ گئے۔ پیشاب کرنے کے بعد شک رہتا ہے، شک کو چھوڑ دیں، بس نماز پڑھتے رہیں۔ روزی بڑھانے کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ صفا مروہ کے درمیان ہم نے کندھا نہیں ڈھانپا لیکن ڈھانپنا چاہیے تھا، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے پہلے 2 چکروں میں اجتماع بھول گیا، بعد میں کیا ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، جرمانہ کوئی نہیں۔ حالت احرام میں سگریٹ پینے سے دم تو نہیں پڑتا لیکن ڈبل حرام ہے۔
اور حالت احرام میں جب وضو کرے گی بالکل اوپر کا کپڑا اتار کے وضو مسح کرے گی۔ اگر ہم مدینے سے واپس آئیں، عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، تھکے ہوئے ہیں، رات کو سو جائیں، صبح عمرہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اس وقت کریں جب بال کچھ نکل آئیں تاکہ اسرا پھروانے کے قابل ہو جائیں۔ دوران طواف نظر نیچے رکھیں، کعبے پر نظر نہ رکھیں۔ دوران طواف قرآن ہاتھ میں اٹھا کر تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو یاد ہے وہ پڑھتے رہو، نظر نیچے رکھو۔ غار ہلا یا غار ثور میں نفل پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دیں، دوبارہ شروع کریں۔ بہرحال اگر کسی مرشد کی اولاد دین سے دور ہے تو مرشد کا کیا قصور ہے؟ انبیاء کے بیٹے جو کافر تھے تو اس میں نبی کا قصور ہے؟ سونے کا نقد رقم 150 رنگٹ، پھر 250 قسطوں پہ نہیں، سونے کا لین دین نقد بنقد فوراً ہو۔ مکروہ وقت میں جنازہ نہ پڑھیں تو افضل ہے، مجبوری ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک عالمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں اور سورۃ الرحمن پڑھیں۔ اگر کچن میں خانہ کعبے کی تصویر لگی ہے کوئی بات نہیں ہے، حضور کا نام لکھوانا نہیں چاہیے کیونکہ گر جائے تو بے ادبی ہوگی۔ اگر کسی کا نام محمد ہے تو وہ کچن میں بھی ہر جگہ جا سکتا ہے۔ احرام کے دوران، سعی کے دوران احرام کندھوں پر ہو۔ حرم میں اگر عورتیں بیٹھی ہوں تو جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ میں نے نیت تو میقات سے کر لی تھی لیکن لبیک یہاں آ کے پڑھا، اللہ قبول کرے، ایسے غلطی ہے، لبیک فوراً پڑھنی چاہیے۔ بعض اذکار جو ہیں جہرن بھی ہوتے ہیں، بعض لیکن افضل یہی ہے کہ ذکر جو ہے وہ سرن ہو، لیکن اگر جہرن بھی ہو تو وہ بھی جائز ہوتا ہے۔ اگر آپ کے یعنی بنڈل ہیں ان پر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے تو وہ اتار لیں، اتار کے محفوظ رکھیں۔ بال سر پہ اس طرح پھروائیں، اس طرح نہ پھروائیں تو کم از کم بالوں کا چوتھا حصہ سارے سر کا اتر جائے۔ سبز لائنوں کے درمیان میں تیز چلنا چاہیے کیونکہ وہاں بی بی صاحبہ نے زیادہ تیز چل کے اپنے بیٹے کی پریشانی میں، کیونکہ جب وہاں جاتی تھی تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے۔ بہرحال روضہ رسول میں جن نے کہا ہے تو سلام عرض کر سکتے ہیں۔ طواف عصر کے بعد شروع کیا، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ زمزم پینا ہر طواف کے بعد ضروری نہیں ہوتا۔ مدینے میں 40 نمازیں جو ہیں پڑھنے سے آدمی کو اللہ نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ عورت اپنے کمرے میں بھی پڑھ سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ حرم میں پڑھے، وہاں تو عورتوں کا بڑا محفوظ انتظام ہے۔ اللہ آپ کو اولاد صالح اور نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ ہم نے 8 تاریخ کو نیت کرنی تھی تو 7 کو 8 کو حیض آ گیا، کیا کریں؟ تو آپ بیٹھی رہیں، جب پاک عمرہ کر کے پھر مدینے جائیں، ایسے نہ جائیں۔ بہرحال بینک میں نوکری نہ کریں تو بہتر ہے، اگر کر لی ہے تو دوسری تلاش کرتے رہیں، جب مل جائے چھوڑ دیں۔ عصر کے بعد میں مسجد عائشہ گیا،
2 رکعت پڑھ کے عمرے کی نیت کی ہے، 2 رکعت پڑھنا بالکل غلط ہے، ناجائز تھا۔ بہرحال جو ہو گیا اللہ معاف، آئندہ احتیاط کریں، صرف نیت کر کے آ جاؤ، نماز نہ پڑھو۔ احرام باندھنے کے بعد آدمی کب تک عمرہ کر سکتا ہے؟ جب بھی چاہے کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں، اگر لیٹ ہو جاتا، لیکن احرام کی پابندیوں کا خیال رکھے گا۔ قربانی کے لیے 3 دن ہیں، 10 اور اس کے بعد 11 12، بعض علماء فرماتے ہیں کہ 13 تک بھی ہے۔ مجھ پہ غسل واجب تھا، پتہ نہیں چلا، احرام باندھا، مسجد عائشہ گیا، عمرے کے غسل کیا، احرام باندھا، 2 رکعت نفل پڑھ کے عمرہ ادا کر لیا، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے غسل تو کر لیا نا۔ طواف میں عورتوں کو الگ جگہ دی جائے، کیسے دی جائے؟ یعنی حجر اسود 2 بنائیں، ملتزم پہ جگہ نہ ملے، اس کے سامنے جہاں ملے کھڑے ہو کے دعا کریں۔ اوپر کی چھت ہو یا نیچے، اگر جوتے پاک ہیں تو پہن سکتے ہیں، ناپاک ہیں تو نہیں پہن سکتے۔ داڑھی کو کالا رنگ نہ کریں، باقی جو مرضی آئے کریں۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کو ہدیہ کریں، ضروری زکوٰۃ دینی ہے۔ طواف کی جو ہے نا، فجر کی سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ صفا کے دوران وضو ٹوٹ گیا، آدھے چکر کے فیصلے پر دوبارہ وضو والی جگہ تو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن وضو کر لیا تو اچھا کیا آپ نے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ جب روضہ مبارک پہ سامنے کھڑے ہوں تو پھر پڑھ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مولانا عبد المجید صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر والد صاحب کو پاخانے کی تکلیف ہے تو پیمپر استعمال کر سکتے ہیں۔ تعویذ اگر قرآن اور حدیث سے ثابت ہو تو وہ لکھنا جائز ہے۔ جو بھی استغفار تمہیں آتا ہو پڑھتے رہو۔ اگر ہم مسجد جیرانہ جائیں، زیارت کر کے آ جائیں، عمرہ نہ کریں، کوئی بات نہیں۔ غلاف کعبہ سب سے پہلے تبا اکبر بادشاہ یمن نے ڈالا تھا، پھر چلتا رہا اور حضور پاک نے بھی منع نہیں کیا۔ ظفر اقبال ہے، اللہ پاک آپ کی حاجات پوری کرے۔ مسجد کی 3ری منزل کے اوپر امام کی رہائش ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اگر عمرے میں حل کرنے سے پہلے ناک کا بال کھینچا کچھ نہیں ہوتا، وضو کے دوران ہینڈ واشر استعمال کیا اس پہ بھی کچھ نہیں ہوتا، اگر صدقہ کر دیں تو اچھی بات ہے۔ عمرے میں کندھا کھلا رکھنا بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر دوران طواف ایک اشارہ کرنا استلام بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں، ٹھیک ہے طواف۔ طواف مکمل کرنے کے بعد سعی سے پہلے حتیم میں 2 نفل ادا کیے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں تو کعبۃ اللہ پہ جب پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ طواف کے دوران سجدے والی آیت آ جائے تو وہیں سجدہ نہ شروع کر دیں، طواف کے بعد جب 2 رکعت پڑھیں گے اس وقت سجدہ بھی کر لینا۔ سفر میں جمعہ واجب نہیں ہوتا۔ عمرے کے دوران طواف کے بعد میرا بھائی گم ہو گیا تھا، میں نے سر نہیں منڈوایا، ہوٹل جانے کے بعد صبح کو سر منڈوایا، کوئی دم نہیں ہے۔ ظہر کی پہلی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ حنفی مسلک میں اگر نہیں پڑھی تو نماز کے بعد بھی پڑھیں اور ادا کریں۔ ایک آدمی نے طواف کیا لیکن صفا چھوڑ دیا، دم پڑ گئی، جب اللہ پیسے دے دم کرے۔ کعبے کے غلاف کے اوپر کوئی آیت نہ لکھیں۔ ہم نے جب مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کی، سبحان اللہ پڑھتے رہے، لبیک تھوڑی دیر کے بعد پڑھا، کوئی حرج نہیں۔
ہمارے علاقے میں ٹڈی بہت آئی ہوئی ہے، قیامت کی علامت تو نہیں ہے لیکن اللہ کا عذاب تو ہے، فصلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ میں جماعت کی پہلی رکعت میں ملا، جب امام نے سلام پھیرا تو آپ نے ٹھیک ہے سلام ٹھیک پہ، یا صرف ایک رکعت ملی آپ کو، پھر سلام پھیر دیا تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو۔ خانہ کعبے کی تصویر جا نماز پر ہو تو نماز تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ جا نماز لیا کریں جس پہ کسی چیز کی تصویر نہ ہو، تاکہ انسان کا دل و دماغ ادھر لگ جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ وتمام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا الہ العالمین پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں تبلیغ کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین۔